آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، ابھی مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی سورہ فرقان سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن بالکل ہی اختصار کے ساتھ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان المبارک آپ جانتے ہیں اس سال کے 12 مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے نام اپنا آخری پیغام قرآن مقدس کی شکل میں نازل فرمایا، یعنی نزول قرآن کے نتیجے میں رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ بابرکت مہینہ ہوا۔ اس بابرکت مہینے کو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ اس میں کی جانے والی عبادتوں کی توفیق بھی بخشی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا ہے کرنا چاہیے، جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم ہوگا۔ اس مہینے میں اللہ کی جانب سے انسانوں کے نام 2 پروگرام ہیں۔ ایک پروگرام دن میں ہوتا ہے اور دوسرا پروگرام رات میں ہوتا ہے۔ دن کا پروگرام فرض ہے اور رات کا پروگرام نفل اور سنت ہے۔ دن کے پروگرام سے مراد یہ ہے کہ سحری کے وقت سے لے کر افطار تک، فجر سے لے کر مغرب تک بلا کھائے پیے، حلال چیز کو بھی حرام ٹھہرا کر صبح سے لے کے شام تک ہم روزہ رکھتے ہیں، جو ہر مسلمان پر جو صحت و تندرستی کے ساتھ ہے سال میں 1 مرتبہ پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ دن کا پروگرام ہے۔ یہ روزہ کس لیے رکھا گیا؟ قرآن کے سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی واضح تعلیمات ہے اور ساتھ ساتھ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، جو انسان بھی اس مہینے کو پا لے گا اس کے ذمے اس کے روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ تو فریضے کی حیثیت سے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ رہا معاملہ رات کا، تو رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، قیام رمضان کرتے ہیں، تراویح و تہجد پڑھتے ہیں، جو در حقیقت رمضان کے رات کا پروگرام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جس قرآن کے نزول کے نتیجے میں رمضان کا روزہ فرض ہوا، اس قرآن کو رات کے حصے میں تراویح کی نماز کے اندر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ الحمدللہ آپ نے یہ 13 راتوں میں قرآن مقدس کی مکمل سماعت کر لی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے۔ بہت سارے بھائی بہن، ہمارے دوست احباب رشتہ دار، کنبہ اور خاندان کے افراد ایسے ہیں جنہیں اس مہینے کی آمد پر بھی نہ رمضان کی توفیق، روزہ کی توفیق ملی ہے، نہ رمضان کی رات میں تراویح پڑھنے کی توفیق ملی ہے۔ یقیناً ان کے بالمقابل ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، مگر ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں اور کہنا بھی چاہیے اور آپ کو اسے گرہ باندھ لینا چاہیے کہ رمضان 10-12 دن کا نام نہیں ہے۔ رمضان پورے 29-30 دن کا مہینہ ہے، جس طرح عام مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح اس کے 30 دن یا 29 دن ہم فرض روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اس کے 29-30 راتوں میں قیام اللیل کرنی چاہیے۔ یہ الگ سی بات ہے
کہ آپ نے ایک ختم قرآن کا حافظ قرآن کے ذریعے سے کر لیا اور کرا لیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ علاوہ اس کے آپ خود سے پڑھیں گے، وہی تراویح ہوگی، وہی تہجد ہوگی، وہی قیام اللیل ہوگی، اور وہی قیام رمضان ہوگی۔ اس مناسبت سے ہمیں ختم ہو جانے کے بعد بھی رات کے حصے میں قیام اللیل کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہی رمضان کی عادت اگر ہماری برقرار رہے گی تو سال بھر ہم تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و نزدیکی حاصل کریں گے، کہ رات کے آخری حصے میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور مستقل اعلان کرواتا ہے، کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے بیماری سے شفا چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے بیماری اور پریشانی کو دور کرانے کی درخواست کرنے والا، ہم تمام کی مراد کو پوری فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے یہ مستقل اعلان ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے کان میں وہ آواز نہیں آتی، یا ہمارے اندر سننے کی طاقت و توانائی نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آتا ہے اور یہ اعلان کرواتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار۔ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے پیچھے ہٹو، اور سن لو کہ اللہ کی جانب سے ہر رات جہنم سے آزادی کا پروانہ پاٹا جاتا ہے، اور یہ اعلان اللہ کی طرف سے مستقل رمضان کی ساری راتوں میں ہوتا رہتا ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممبر والی حدیث کو یاد رکھیے، اور بات مختصر کر کے ختم کر دیں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بتلایا گیا کہ آپ مسجد نبوی میں ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آپ نے آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ مسجد میں دیکھیں گے جہاں نماز ہوتی ہے، امام صاحب کے سامنے ممبر رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی 3 سیڑھی ہوتی ہے، تینوں سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہی تھی۔ خطبہ سے جب فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم لوگوں نے ایک نئی بات دیکھی ہے، کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا، آپ ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 بار آپ نے آمین کی، ماجرا کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور کہا سنو، 3 مرتبہ ہم نے آمین کہی ہے تو 3 مرتبہ میری مسجد میں میرے ممبر کے قریب میرے ممبر پر چڑھتے ہوئے جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی تھی، اور میں نے اس بد دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آمین کہہ کے گویا اس پر تصدیق کی مہر لگا دی تھی۔ واہ کیا بات تھی! اس میں 3 باتیں یہ تھی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پاتا ہے پھر بھی رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بخشوا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا ہے، وہ انسان بدنصیب ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جب جبریل امین نے یہ بات کہی تو میں نے کہا آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو کہ رمضان پانے والا بھی رمضان کی سعادتوں سے فیضیاب نہ ہو اور جنت کا حقدار نہ بنے اور مستقل تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ دوسری دعا تھی من ادرک والدیہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان دونوں کی خدمت کر کے، یا جس کو پایا اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یہ جبریل نے بد دعا کی ہے اور رسول الامین نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے۔ اور تیسری بات تھی، جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، من ذکرت عنده فلم يصلی علیک فعبد اللہ، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، اس نے آپ کا نام سنا ہو اور پھر بھی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود نہ پڑی ہو، تو وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ غور کیجیے گا، ایک انسان کہیں دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، ایک انسان مسجد میں دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، ایک انسان جامع مسجد میں دعا کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ قبول کرتا ہے، ایک انسان مسجد نبوی میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پھر رمضان کا مہینہ ہے،
مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی کی موجودگی ہے، فرشتوں کے سردار جبریل امین کی بد دعا ہے، اور تمام رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بد دعا کی قبولیت کی درخواست ہے۔ کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب نہیں ہو سکتی ہے تو ان تین چیزوں کو اپنے اندر ہم تلاش کریں کہ رمضان کا مہینہ پایا، ہماری مغفرت ہو پا رہی کہ نہیں ہو پا رہی ہے، لرز جانا چاہیے، ہمیں کانپ اٹھنا چاہیے، ہم پر ہیبت و دہشت طاری ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی بے انتہا رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں، رحمتوں کا برکھا برس رہا ہے اور رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسا رہا ہے، اور پھر بھی اس میں ہم نہانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ یہی کہا جو انسان شب قدر یا جو انسان رمضان کی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہر قسم کی خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ بھائیو، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑے گی، یاد رکھیے گا ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور یہ بھی اعتقاد ہے کہ اگر میدان محشر میں کسی گناہگار کے لیے، جہنم کے حقدار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دیا تو اللہ کے رسول کی سفارش کے نتیجے میں وہ انسان جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچا جائے گا۔ جس انسان کے حق میں آپ کی شفاعت ہو جائے، آپ کی سفارش ہے اللہ یہ میرے امت کے افراد ہیں،